السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 13ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بلا کسی تمہید کے آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے محمد فرمان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعائیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب رات ایک خواب دیکھا تھا، خواب میں بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ 2 تسبیح پڑھو، مجھ پر جادو کرایا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے میرے الٹی سیدھی سوئی چبھتی ہیں، جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، حالات زیادہ خراب ہیں میرے۔ محمد فرمان صاحب، آپ کو جو خواب دکھا ہے یہ خواب آپ کو خبردار کرنے کے لیے اور ہوشیار کرنے کے لیے ہے۔ آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے اس خواب میں کہ آپ پر جادو کرایا گیا ہے اور آپ کے ساتھ جو یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، سوئیاں چبھتی ہیں اور جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو ناکامی ہاتھ آ رہی ہے، تو یہ آپ کے اوپر جو جادو وغیرہ یا گندے اثرات ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ اور خواب کے اندر اس کا علاج بھی بتلا دیا گیا ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی روزانہ 2 تسبیح صبح پڑھیں، روزانہ 2 تسبیح پڑھیں، صبح شام نہیں، آپ نے خواب میں ذکر کیا ہے کہ روزانہ 2 تسبیح، تو روزانہ آپ 2 تسبیح پڑھیں۔ اس سے آپ کے اوپر جو جادو کا اثر ہے، یہ گندے اثرات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب جادو کرا دیا گیا تھا، جادو کا اثر ہو گیا تھا، تو یہی 2 صورتیں آسمان سے نازل ہوئی تھی اور ان کے ذریعے سے آپ کا علاج کیا گیا تھا، آپ نے ان کے ذریعے سے اپنا علاج کیا تھا۔ دوسرا سوال ہے محمد کامل صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کامل کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب چارپائی پر بیٹھ کر پیر ہلانا کیسا ہے؟ کیا اس سے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے؟ محمد کامل صاحب، چارپائی پر بیٹھ کر پیر ہلانا ادب کے خلاف ہے، لیکن اس سے گھر کی خیر و برکت قطعاً ختم نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 محمد اسعد، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے؟ تو مہر فاطمی کی مقدار احادیث میں 500 درہم بیان کی گئی ہے، جس کا وزن موجودہ گرام کے حساب سے 153 تولہ 900 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ سوال نمبر 4، یہ سوال کیا گیا ہے جان عالم کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مدینہ میں ریاض الجنہ میں جو پتھر ہے کیا وہ جنت سے لایا گیا ہے؟ جی ہاں، وہ جو پتھر ہے وہ جنت سے لایا گیا ہے، اور وہ جنت سے جس وقت لایا گیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 5 مہرین، یہ کہہ رہی ہیں کہ ناپاکی کے دنوں میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کے دنوں میں عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے، لیکن مرد اگر جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں اس پر غسل واجب ہو گیا ہو، تو ایسی حالت میں اس کو درود شریف وغیرہ پڑھنے سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کو فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ سوال نمبر 6، یہ سوال کیا ہے محمد اکمل نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں دولہا کون سی نماز پڑھنے جاتا ہے؟ کیا وہ نماز دلہن کو بھی پڑھنی چاہیے؟ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دولہا مسجد میں کون سی نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ شکرانے کی نماز پڑھنے جاتا ہے، شکرانے کے 2 نفل پڑھنے جاتا ہے، لیکن یہ نماز پڑھنا رسم ہے، یہ رسم بنا لی ہے آج کے زمانے میں لوگوں نے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر ہم شکرانے کے طور پر پڑھنا چاہیں تو گناہ بھی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن رسمی طور پر نہ پڑھیں۔ لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بالکل بے نمازی ہوتے ہیں، جو مسجدوں میں سال سے سال بھر تک بھی نہیں جھانکتے، اس چیز کا وہ لوگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم مستقل طور سے 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔
اس نماز کو دلہن بھی پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، دلہن بھی اس نماز کو پڑھ سکتی ہے۔ سوال نمبر 7، یہ سوال کیا ہے محمد راشد سیفی نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مامی کی لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ تو مامی کی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی مامی کا یا مامی کی لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ نہ پیا ہو، ورنہ پھر آپ دونوں بہن بھائی ہو جائیں گے اور پھر آپ کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی شرط نہیں پائی جا رہی ہو، نہ تو آپ نے اپنی مامی کا دودھ پیا ہو اور نہ مامی کی لڑکی نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہو، تو ایسی حالت میں آپ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8، یہ سوال کیا ہے گلناز پروین نے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیریڈ کی حالت میں گھر کی تعلیم میں شرکت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پیریڈ کی حالت میں جب عورت مجبوری کی حالت میں ہوتی ہے، اس کو ماہواری ہوتی ہے، MC ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں گھر کی تعلیم میں شرکت کر سکتی ہیں۔ قطعاً کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے، بالکل آپ شرکت کر سکتی ہیں۔ سوال نمبر 9، یہ سوال کیا ہے محمد ارشاد نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کمرے میں ٹی وی ہو اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس کمرے میں ٹی وی ہو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، قطعاً کوئی برائی نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں ٹی وی چل نہ رہا ہو، ٹی وی نہ چل رہا ہو، اور آپ کے چہرے کے سامنے بھی ٹی وی نہ ہو۔ ہاں، زیادہ اونچا ہو، آپ کے قد سے زیادہ اونچا ہو یا کمرے میں ٹی وی بند ہو تو بلا کراہت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی گھر میں ٹی وی نہ ہو۔ سوال نمبر 10، قاری ہارون صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک 80 سال کے بوڑھے شخص نے، جو کہ میرا مقتدی ہے، اس نے معلوم کیا ہے کہ صرف ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ کیا پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے معلوم کیا ہے، ان سے معلوم کیا ہے قاری ہارون صاحب سے، ایک بوڑھے شخص نے، 80 سال سے بھی زیادہ بوڑھا شخص ہے، کہ صرف ٹیشو پیپر سے اگر ہم استنجا کریں، ٹیشو پیپر سے استنجا خشک کر لیں، سکھا لیں، تو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ٹیشو پیپر سے استنجا سکھانا بلا کراہت جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پانی کا بھی استعمال کیا جائے تاکہ شک و شبہ سے بھی محفوظ رہا جا سکے، لیکن پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے، صرف بہتر ہے۔ سوال نمبر 11، یہ سوال کیا ہے محمد معین صاحب نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، باپ کی پراپرٹی میں لڑکیوں کا اور لڑکوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اور کھیتی کی زمین میں ہوتا ہے یا گھر کی زمین میں ہی ہوتا ہے؟ آپ بتائیے کہ میں اپنے مال میں سے کتنا حصہ اپنی بہنوں کو دوں اور ایک بہن کو کتنا دوں؟ 6 بہن ہیں تو اپنے مال میں سے کتنا حصہ دینا ہوگا؟ اگر یوٹیوب پر آپ کی ویڈیو ہے تو لنک سینڈ کریں، نہیں ہے تو آپ ایک ویڈیو بنا کر سینڈ کریں۔ یوٹیوب پر اب تک اس بارے میں میری کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے، میں جلد ہی انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں لڑکیوں کا سنگل اور لڑکوں کا حصہ ڈبل ہوتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو اور باپ 1.5 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہو مثال کے طور پر، تو 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے لڑکے کے اور 50,000 روپے لڑکی کے ہوں گے، تو لڑکی کا حصہ سنگل اور لڑکے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے باپ کی پراپرٹی میں۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کھیتی کی زمین میں بھی لڑکی کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ جی ہاں، کھیتی کی زمین میں بھی لڑکی کو حصہ ملے گا۔ باپ جتنی بھی پراپرٹی چھوڑ کر مرا ہے، جتنی بھی چیزیں باپ کی ملکیت میں ہیں، چاہے وہ پراپرٹی ہو یا گھر کا کچھ بھی سامان ہو، ہر سامان میں جس طرح لڑکا وارث ہوگا اسی طرح لڑکی بھی وارث ہوگی، وہ سامان لڑکی کو بھی دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس ہفتے کچھ سوالوں کے جواب تھے جو میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ سوال تو کافی تعداد میں آتے ہیں،
لیکن سب کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے رخصت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔